بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین اور سامعین، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس سے قبل میں نے ایک ویڈیو آپ کے سامنے پیش کی تھی، چہرے کو خوبصورت بنانا، ان چہرے پر داغ، کیل، محاس، دبے، نشان وغیرہ ان کو صاف کیسے کریں ہم۔ یہ نسخہ میں نے آپ کو جو بتایا تھا وہ خشکی اور گرمی کے جو مریض ہیں ان کے لیے تھا۔ آج جو میں آپ کو سمپل سا نسخہ بتا رہا ہوں، یہ بلا کسی مزاج کے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ کسی بھی مزاج والا بندہ اس کو یوز کر سکتا ہے، اور یہ صرف اور صرف لگانے کے لیے نسخہ ہے۔ بلکہ آج کا میرا نسخہ خاص کر ہماری ان بہنوں کے لیے اور بیٹیوں کے لیے جو اپنے چہرے کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری چہرے پر خوبصورتی ہو، رونق ہو، اور اسی طرح ہمارا چہرہ چمکدار ہو۔ تو میں آج کا نسخہ اپنے تمام خواتین بہنوں کے لیے اور اپنے نوجوان دوستوں کے لیے پیش کر رہا ہوں کہ وہ اس نسخے کو بنائیں، استعمال کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ یاد رہے کہ ہمارا جو نسخہ ہوگا انشاءاللہ وہ مجرب ہوگا، وہ کامیاب نسخہ ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اس کو کہیں دن استعمال کریں، پھر اس کا فائدہ ہوگا۔ اگر آپ کہیں گے کہ ہم نے ایک دن دو دن یا ہفتہ دو ہفتہ استعمال کیا، ہمیں فائدہ نہیں ہوا، تو اس طرح نہیں ہوا کرتا ہے دوستو، بلکہ نسخے کو کہیں ٹائم تک استعمال کرنا پڑتا ہے جب جا کے اس کا نتیجہ اور رزلٹ سامنے آتا ہے۔ نسخہ آپ نوٹ کریں کہ ہم نے اپنے چہرے کو خوبصورت اور چمکدار کیسے بنانا ہے۔ یہ نسخہ 3 اجزاء پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے آپ نے لینی ہلدی۔ ہلدی آپ کوشش کریں کہ ثابت ہلدی لے لیں جو گٹان کی شکل میں ہوتی ہے۔ خود اپنے ہاتھ سے اس کو باریک پیس کر پاؤڈر بنائیں تو اس کے نتائج اچھے ہوں گے۔ باقی آپ کی مرضی، آپ جیسے بھی لیں، لیکن ویسے ہم یوز کرتے ہیں ثابت ہلدی کیونکہ اس کا رزلٹ اچھا ہے۔ آپ نے ہلدی لینی ہے۔ نمبر 2، آپ نے عرق گلاب لینا ہے، یعنی گلاب کا جو عرق ہوتا ہے، پانی ہوتا ہے، وہ آپ نے کسی اچھی کوالٹی، اچھی کمپنی کا تیار ملتا ہے، وہ آپ نے دکان سے لینا ہے۔ نمبر 3، آپ نے دودھ لینا ہے۔ اس کی مقدار کیا ہوگی وہ آپ سمجھیں۔ آپ نے ہلدی لینی ہے 1 چمچ، چھوٹا سا چمچ، 1 چمچ، اس میں 1 ہی چمچ آپ نے گلاب کا پانی ایڈ کرنا ہے، اور 1 چمچ آپ نے اس میں دودھ ڈالنا ہے۔ کسی کپ میں، کسی چھوٹے سے برتن میں ڈال دیں، چھوٹے سے کپ وغیرہ میں، کنڈول میں آپ نے اس کو ملانا ہے، اور اس کا ایک پیسٹ سا بن جائے گا، یعنی ایک کریم سا بن جائے گا۔ اگر اس میں ہلدی کی مقدار زیادہ ہو گئی آپ سے تو آپ اس میں مزید گلاب کا پانی اور تھوڑا سا دودھ بھی ملا سکتے ہیں تاکہ اس کو ایک کریم کی شکل میں ہم بنائیں۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، یہ نسخہ کہاں کہاں پر لگانا ہے وہ بھی آپ سمجھیں۔ اگر کسی بہن کے یا کسی دوست کے ہاتھ کالے ہیں، وہ اپنے ہاتھوں کو گورا کرنا چاہتے ہیں، تو وہ اپنے ہاتھوں پر بھی اس کا مساج کر سکتے ہیں، لگا سکتے ہیں۔ تو اپنے ہاتھوں پر لگائیں، آپ سو جائیں، صبح اٹھیں اور اپنے ہاتھوں کو دھوئیں۔ اپنے چہرے پر آپ نے لگانا ہے، رات کے وقت اس کا مساج کرنا ہے۔ کوئی جلن، کوئی تکلیف اس سے نہیں ہونی ہے۔ آپ نے اپنے چہرے پر، اپنے گردن پر لگانا ہے، جہاں پر آپ کو ضرورت محسوس ہو آپ وہاں پر لگا سکتے ہیں۔ لگانے کے بعد آپ نے رات کو آرام کرنا ہے، صبح اٹھ کر کے منہ ہاتھ دھونا ہے۔ انشاءاللہ آپ اس کو 20 دن تک استعمال کریں۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کے چہرے پر رونق آئے گی، چمک آئے گی، خوبصورتی آئے گی، آپ کا چہرہ چمکتا ہوا نظر آئے گا۔ نسخہ آسان ہے، آپ بنائیں، استعمال کریں، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو ہماری آپ تک پہنچ جائیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔